وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اثرات ہیں۔ مریم نواز کے خلاف عمران خان صاحب نے جلسوں میں کہا کہ مریم تم میرا اتنی بار نام مت لو، تمہارا شوہر مائنڈ کر جائے گا۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، 14 اور 15 مارچ کو پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عمران خان صاحب کے اثرات ہیں۔ دوسرا، خواتین کی عزت ٹکے ٹوکری کر دی عمران خان صاحب نے مخالف سیاسی خواتین کی، ایون صحافی شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت تو میری ڈگری کی بات کر رہا ہے کہ میری ڈگری جعلی ہے، تو ڈگری دیکھ کر تو نے میرے ساتھ کیا رشتہ داری کرنی ہے؟ میں امداد سمرو، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اس ویلاگ میں عمران خان صاحب کے اوپر لکھی جا رہی ہے کتاب، موضوع جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا عمران خان صاحب کی سیاست ہے، مگر اس کتاب میں کیا لکھا جائے گا؟ ویسے عمران خان صاحب نے خود اپنے اوپر کتاب لکھی ہے، کچھ اور کتابیں بھی عمران خان صاحب کے اوپر لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ذرا ہٹ کے ہوگی، وکری ٹائپ کی کتاب جس پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور تحقیقات بھی چل رہی ہیں، اور ابھی سے جو ٹیزر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کام بڑا چوکھا ہوگا، بڑا زبردست ہوگا، دلچسپ ہوگا۔ چوکھا، یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اپنا نگر پارکر میں، نگر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو ٹھاکر کام چوکھو لاگے والی بات ہے کہ کام چوکھو لاگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جس چیز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک یہ مدعا، اور ایک اور وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی متعلق ایک نیا انکشاف کرنے والے کو علی امین گنڈا پور نے کئی بار بیچارے کو گالیاں شالیاں دی۔ اب ایک اور آڈیو سامنے آئی جس میں علی امین گنڈا پور کو کھری کھری سنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں تیری عزت کرنا سا کہ تو مینو گالاں کڈیاں، انہوں نے کہا تو کر کے بات نہ کرو، انہوں نے کہا تو مینو گالاں کڈے تے میں تیرے نال تو کر کے گل نہ کرا۔ تو بہرحال ایک انکشاف، اور وہ بڑا خطرناک ہے، کیڑے ہی کیڑے ہیں، مکھیاں ہی مکھیاں ہیں، بدبو ہی بدبو ہے، اور اس درمیان رہتے ہیں عمران خان صاحب۔ یہ دعویٰ کیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی دعوے کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے جیل میں حالات کے متعلق، وہ سچ ثابت نہیں ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے خود اور پھر تحریک انصاف کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی سیاست سے متاثر ہیں، جس پر کتاب لکھی جا رہی ہے نا، انہوں نے کچھ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ بات کچھ تھی، بتایا کچھ گیا، اور پھر اگر اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کے ساتھ واقعی کچھ ہو جائے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا، شیر آیا تو ایسا ہی کچھ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو وہ مدعا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلے وہ مدعا میں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ جو کہا یہ جا رہا ہے، جو کتاب ہے وہ عمران خان صاحب کے سیاست پر اثرات، اس کتاب کا ہے سینٹرل آئیڈیا، اس آئیڈیا کو لے کر کتاب لکھی جا رہی ہے۔ تو میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں عمران خان صاحب کے سیاست پر اثرات۔ مہر شرافت صاحب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اپنا علی امین گنڈا پور صاحب کی ان کی ساتھ آڈیو لیک ایک ہوئی، اس آڈیو لیک میں علی امین گنڈا پور صاحب ان کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے تو ایک عمران ریاض کو بھی گندی گالیاں دی تھی، وہ بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں نے بتایا کہ وہ مہر اشتیاق صاحب ذرا تگڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے میں تمہیں دیکھ لوں گا کہ تو جا میرے فائر مارنا مار نہیں، تو بندے خان ہے، میں بھی تو مجھے جانتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مہر اشتیاق صاحب کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کیا شے ہوں۔ تو بہرحال وہ اچھی خاصی تگڑی لڑائی، اور وہ والے مہر اشتیاق، میں نے صرف تعارف دینا تھا، وہ والے مہر اشتیاق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ میں ٹویٹ کی جو پہلا پیراگراف ہے وہ میں آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں، باقی میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کہی، وہ جو انہوں نے ہی کہی ہے وہی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن پہلا پیراگراف، ہم سندھی میں تھل ہے کہتے ہیں، تھل یا تمہید جو انہوں نے باندھی ہے نا، وہ تمہید میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہیں بھی جا کر تصدیق کر لینی نا، جا کے کر لوے جی میں گل کر رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں جو کچھ عمران خان صاحب کے متعلق یا ان کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے وہ جو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں جناب کہ ہائی الرٹ، تمام دوست میری بات سن لیں، جس طرح مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے نا، یا اسپیکر پر اعلان منادی کی جاتی ہے، تمام دوست میری بات سن لیں۔ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ مشکل میں ہے، میری بات کی تصدیق کرے جس نے کرنی ہے۔ یہ وہ بات کرتے اور اس کے بعد کہتے خان صاحب کے لیے ساری رات اور سارا دن پانی بند رکھا گیا۔
اب یہ ایسی باتیں عمران ریاض خان صاحب کوئی 400 بار کر چکے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا اخبار بند ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، سردیاں تھیں تو جی وہ جالی ہٹا دی، جو تھی جو ہوتا ہے سلاخیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو پلاسٹک کی شیٹ لگائی جاتی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے، کمبل نہیں دیا جا رہا، مطلب عجیب و غریب قسم کی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پھر عمران خان صاحب نے خود کئی بار کہا کہ مجھے زہر دے کر مار دیں گے، انہوں نے مجھے زہر دینا ہے، انہوں نے میرے خانسامے کو صرف اس لیے اٹھایا تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ میں کھاتا کیا ہوں، پھر تو بندے کھانا ہے، تو پتہ ہے سب کو یار عمران خان صاحب کیا کھاتے ہیں، اس لیے خانسامے کو اٹھایا کہ جی اس سے پوچھا جائے کہ میں کھاتا کیا ہوں۔ اور پھر بشریٰ بی بی کو انہوں نے زہر دیا، کہا گیا جب بشریٰ بی بی اپنا گرفتار نہیں تھیں، بنی گالہ میں تھی، انہوں نے بشریٰ بی بی کو بھی زہر دے دیا ہے۔ پھر بشریٰ بی بی نے انکشاف کیا کہ ان کو ہارپک دیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن اب وہ اثر کھو چکی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ مطلب جیسی کوئی بات اگر عمران خان صاحب کے متعلق کوئی کرتا ہے نا تو عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی ہانسا نکل جاتا ہے، وہ کہتی ہے یار کیا بات کر رہے ہیں، عمران خان کے وکیلوں کا ہانسا نکل جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب 1-2 دن پہلے عمران خان صاحب سے مل کر آئے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں، تندرست ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کا ان کے ساتھ۔ ایک اور وکیل نے کہا جی ایکسرسائز کی مشینیں بھی نہیں دی جا رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو جب ایسی کوئی چیز آتی ہے تو خود بات کرنے والے کا اپنا بھی ہانسا نکل جاتا ہے۔ آگے چل کر سنیں آگے مہر شرافت صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مہر شرافت صاحب کی بات ٹھیک ہو، میں تو بات کروں شعر آیا بھائی، جب آپ مسلسل ایک جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اور پھر واقعتاً آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا تو کون یقین کرے گا، کون مانے گا۔ تو مہر شرافت صاحب کیا فرماتے ہیں آگے چل کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اخبار کی سہولت عمران خان کی بند کر دی گئی ہے، کینٹین بند اور ان کو ٹھنڈا کھانا ٹھنڈا کھانا دیا جاتا ہے، سوکھی روٹی چبائی نہیں جا سکتی۔ اور اب یہ دلچسپ، یہ مطلب یہ سائنس ہے پوری کی پوری، مطلب یہ سوچتے پتہ نہیں کس طرح ہارپک والی سوچ تھی، اس طرح کی سوچ مجھے لگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیریں میٹھے بالکل فل میٹھے پانی سے عمران خان صاحب کی چکی وہ جو جہاں وہ ان کو رکھا گیا ہے اس کو دھویا گیا ہے اور وہ جو سلاخیں ہیں باہر اس کو بھی دھویا گیا ہے، اور تاکہ کیڑے آئیں، اور ہزاروں کیڑے اور مکھیاں بنبنا رہی ہیں عمران خان صاحب کی اس کھولی میں، ان کے سیل میں، اور واش روم کا پائپ بند کر دیا گیا ہے۔ اور وہ جس طرح کی باتیں لکھ رہے ہوئے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ استری بھی نہیں عمران خان صاحب کو دی گئی، اور بدبو، گندگی، غلاظت وہاں پر بدترین قسم کی صورتحال ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تصدیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میری انفارمیشن بالکل ٹھیک ہے۔ استری والی بات سے مجھے یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی مجھے استری نہیں دی گئی تھی، عمران خان صاحب نے ساری سہولتیں لے لی تھی، تو پھر میں تو جو فرائنگ پین ہے نا اس کو گرم کر کے میں کپڑے استری کیا کرتی تھی۔ ظاہر فرائنگ پین مطلب وہاں پر کوئی چولہے پر اس کو گرم کرنا، پھر اس سے کپڑے استری کرنا۔ پرانے زمانوں میں کوئلے کی استری ہوا کرتی تھی، اب بھی کہیں جہاں بجلی نہیں ہے یا لوگ بجلی بچاتے ہیں تو کوئلے والی استری استعمال ہوتی ہے۔ پھر اسی استری کی نقل کر کے جو ایک اسٹیل کی پلیٹیں یا پرات ہوتی ہے، تھال جو ہوتا ہے، اس کے اندر کوئلے رکھ کے لوگ کپڑے استری کرتے رہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی اس بات کا مذاق اڑایا تھا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی یہ کیا سائنس ہے کہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنا۔ بھائی ہوتا رہتا ہے ایسا، لیکن اب عمران خان صاحب ملنگ آدمی ہیں، جو ان کو کپڑے استری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ استری تک عمران خان صاحب کو نہیں دی گئی۔ اب یہ استری جو ہے نا، استری اردو والی، مطلب کہیں کوئی پتہ نہیں، بہرحال دوسری استری تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے وہ تک عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کی سیاست کا اثر ہے۔ وہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے نا کہ عمران خان کے سیاست پر اثرات، وہ کتاب کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب کون لکھ رہے ہیں۔ حسین حقانی صاحب، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے 2011 میں الزام لگایا تھا، 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ لاہور کا، جس جلسے نے عمران خان صاحب کو اٹھایا تھا، اڑان دی تھی، اس جلسے میں عمران خان نے کہا تھا کہ جی آصف زرداری نے، صدر زرداری نے خط لکھا ہے حسین حقانی کے ذریعے، میمو گیٹ اسکینڈل، امریکہ کو، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے میری فوج سے بچاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کی فوج ایسی ویسی، اس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے کو لے اڑتے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں کیوں نہ کریڈٹ لوں، تو وہ عدالت چلے گئے تھے، بالکل اس طرح جس طرح سراج الحق صاحب
انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ عمران خان پاناما کا معاملہ لے کر عدالت میں جائے میں کیوں نہ پہنچوں، تو سراج الحق صاحب نے سب سے پہلے پٹیشن دائر کی۔ عمران خان نے تو پھر تحریک چلائی، جلسے کیے، جلوس کیے، لاک ڈاؤن اسلام آباد کیا، اور عمران خان کا تو نشانہ ہی نواز شریف تھے، تو نواز شریف کو نائل کروا کے عمران خان گھر بیٹھ گئے۔ وہ سراج الحق صاحب بعد میں پیٹتے رہے کہ 300 کے 465 لوگ تھے تو صرف نواز شریف ہی کیوں، باقی جو لوگ تھے پاناما لیکس میں ان کے مقدمات کیوں نہیں چلائے جا رہے، ان کے خلاف انویسٹیگیشنز کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، وہ پھر سر پیٹتے رہے۔ ظاہر ہے سر ایمی پیٹنا تھا، اصل میں ان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ بھائی جاؤ جا کر پٹیشن کر دو، پھر عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا کہ تو بھی لگ جا بیٹا، کم تھے، عمران خان بھی کام پر لگ گئے۔ تو بہرحال وہ پھر اسی طرح عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا جس حسین حقانی پر کہ جی وہ انہوں نے جا کر امریکہ کو پاکستان کی شکایت لگائی ہے، اور وہ میمو گیٹ اسکینڈل بن گیا، اور پھر افتخار چودھری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بغیر نوٹس بھیجے ہوئے نواز شریف کی درخواست پر کمیشن بنا دیا۔ تو بہرحال وہ حسین حقانی صاحب بعد میں کل سوچ رہا تھا یہ سفر میں تھر پار کر آتے ہوئے کچھ ٹویٹ دیکھ رہا تھا، حسین حقانی صاحب کا جب میں نے ٹویٹ دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ حسین حقانی صاحب کے اوپر جب یہ الزام لگا تھا تو پھر پہلی بار پاکستانی میڈیا پر میں نے ٹویٹ کو خبر بنتے دیکھا تھا۔ حسین حقانی صاحب نے پھر کسی شعر کی شکل میں وہ اپنا اظہار خیال کیا تھا، رد عمل کیا تھا جب ان کے خلاف پھر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارا کچھ ایک ماحول بننا شروع ہو گیا، تو ایک شعر لکھا اور پھر وہ حسین حقانی نے فلاں شعر لکھ دیا، وہ ٹکر چل رہے ہوتے تھے۔ تمہارا حسین حقانی صاحب نے لکھا ہے، ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ عمران خان کے حوالے سے کچھ زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بات یہ ہے، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کی سیاست کے اثرات پر کتاب کے لیے مواد کی تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کے درمیان چائے کے وقفوں میں ان کی رہائی کی دعا کرنا، اور یار بڑا دلچسپ جملہ ہے، ان کی رہائی کی دعا کرنا اور دلچسپ مواد جو مل چکا اس میں سے کچھ چیزیں ٹویٹ کر دیتا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کر رہا ہوں اور میں کتاب لکھ رہا ہوں عمران خان کے پاکستان کی سیاست پر اثرات یا سیاست پر اثرات۔ حسین حقانی جو لکھیں گے وہ مجھے نہیں پتا کیا لکھیں گے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں، تو ایک گالم گلوچ، ٹاؤٹ، وہ خود کہتے ہیں جی مجھے عمران خان کہتے ہیں مجھے ISI فوج جرنیل مجھے دیتے تھے مواد کہ جی آصف زرداری کی کرپشن یا نواز شریف کی کرپشن، اب ان کو لا کر بٹھا دیا۔ اب بھی خطوں میں وہی لکھ رہے ہیں نا جو آرمی چیف کو خط لکھے کہ جی تم لوگ تو مجھے یہ بتا رہے تھے، تمہارا ادارہ تو مجھے یہ بتا رہا تھا، چیف جسٹس کو جو خط لکھے اس میں وہی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ کہ یہ ہوا کہ پاکستان سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم کے بعد جو پارلیمنٹ اسٹرانگ ہو رہی تھی، عمران خان نے اس کو کمزور کیا۔ بڑے سے بڑا کام وہ کہ فوج کی پاکستان کی سیاست سے مداخلت کے خاتمے کے جو امکانات پیدا ہوئے تھے، عمران خان نے وہ امکانات ختم کر دیے۔ فوج کو سیاست میں، عمران خان صاحب کو فوج سیاست میں لائی، عمران خان صاحب فوج کو سیاست میں لائے، عدلے کا بدلہ، دونوں برابر حساب ہو گیا نا۔ دوسرا، جو کلچر پاکستان کی سیاست میں جو عدم برداشت کا تھا وہ ختم ہو گیا میثاق جمہوریت کے بعد۔ 2008 سے 2013 تک اور پھر 13 سے 18 تک کوئی ایک آدھ سیاسی قیدی، وہ بھی 13 سے 18 تک شریر نام میمن گرفتار ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی بندہ سیاسی بنیادوں پر گرفتار نہیں ہوا، کوئی اپوزیشن کا بندہ۔ یہ ایک بڑا فرق پڑا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو لایا گیا، عمران خان صاحب 18 میں ساری اپوزیشن چلی۔ تو جو عدم برداشت کا کلچر پاکستان کی سیاست میں پروان چڑھ رہا تھا، تحمل کا اور لوگوں کے مسائل کے اوپر سیاست کرنا، عمران خان نے اس کو ختم کر دیا۔ تقسیم اور نفرت کی سیاست کو عمران خان صاحب نے پروان چڑھایا، نوجوان نسل کے ذہن آلودہ کیے، حقائق سے دور رکھا نوجوان نسل کو، پروپیگنڈا، جھوٹ، کتا کان لے گیا، کان نہیں دیکھنا، کتے کے پیچھے پڑنا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا، ٹویٹر بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ، اور پھر فوج کے اگر آپ کا کوئی مخالف ہے تو اس کے گھروں میں گھس جاؤ، اگر آپ کو لانے والی فوج آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہو کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، یا پھر گرفتاری ہوتی ہے کسی ادارے، ظاہر پولیس گرفتار کرتی ہے لوگوں کو، سیاستدانوں کو۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، 14 اور 15 مارچ کو پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، رینجرز کی مدد لی گئی، تو پھر چڑھ دوڑو
جی ایچ کیو میں چڑھ جاؤ، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دو، فوجیوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، سیاستدانوں کو، ججوں کو. تو اوورآل اگر میں بات کروں، میں دیکھوں تو اس میں یہ عمران خان صاحب کے اثرات ہیں. دوسرا، خواتین کی عزت ٹکے ٹوکری کر دی عمران خان صاحب نے. مخالف سیاسی خواتین کی، ایون صحافی اسما شیرازی جیسی صحافی، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا. مریم نواز کے خلاف عمران خان صاحب نے جلسوں میں کہا کہ مریم تم میرا اتنی بار نام مت لو، تمہارا شوہر مائنڈ کر جائے گا. اس طرح کی گندی گفتگو کرنا. تو یہ سارے اثرات ہیں. اور اب جو کل میں نے ویلاگ کیا تھا وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اثرات ہیں کہ شیر افضل مروت جو انکشافات کر رہے ہیں، پھر اس کو جواب دے رہے ہیں شہباز گل کہ تم انہوں رشتہ دینا ہے. مطلب یہ الفاظ ہیں. شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت تو میری ڈگری کی بات کر رہا ہے کہ میری ڈگری جعلی ہے، تو ڈگری دیکھ کر تو نے میرے ساتھ کیا رشتہ داری کرنی ہے. یہ کتنی گندی اور غلیظ گفتگو ہے. یہ اثرات ہیں عمران خان صاحب کی کہ عمران خان صاحب نے جن کو پالا پوسا بڑا کیا وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، غلیظ زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے. یہ لوگ آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے. سیاستدان جو ہوتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں، اختلافات ہوں، لیکن گھروں میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے، شرم حیا ہوتی ہے، لجا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ ختم کر دی. عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست، جمہوریت، معاشرت، معیشت سب کا بیڑا غرق کیا، تباہ و برباد کر دیا. دیکھتے ہیں حسین حقانی بہت بڑے پائے کے دانشور ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ایک ایک بات تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ کیا لکھیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو میں نے بتا دیا یہ چیزیں یقیناً اس میں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.